قرآن بھی شبیر کا سر دیکھ رہا، قرآن بھی شبیر کا سر دیکھ رہا۔ غازی کی شجاعت کا یہ عنوان بھی ہوگا، غازی کی شجاعت کا یہ عنوان بھی ہوگا، مشکیزے میں دریا ہے تو طوفان بھی ہوگا، مشکیزے میں دریا ہے تو طوفان بھی ہوگا۔ عباس کے پرچم کی طرف غور سے دیکھو، عباس کے پرچم کی طرف غور سے دیکھو، پنجہ ہے تو بیعت کا گریبان بھی ہوگا، پنجہ ہے تو بیعت کا گریبان بھی ہوگا۔ جو آزاد باہر بیٹھے ہوئے ہیں چائے پی چکے، ہم سے گزارش ہے کہ ادا خانے میں کافی جگہ ہے، اندر تشریف لے آئیں تاکہ پڑھنے میں جو شاعر ہیں جو مدح خواہ ہیں انہیں آسانی ہو۔ بار بار گزارش کی جا رہی کہ اندر آ جائیں۔ فرش اعلیٰ پہ بیٹھنے کی کافی اہمیت ہے، کافی عظمت ہے اور برکت ہے۔ درود بھیجے محمد والے محمد۔ سیاہ وقت جو تھے روشنی سے ہار گئے، سیاہ وقت جو تھے روشنی سے ہار گئے، سقیفہ ساز منافق علی سے ہار گئے، سیاہ وقت جو تھے روشنی سے ہار گئے، سقیفہ ساز منافق علی سے ہار گئے۔ وہ جن کے ہاتھوں میں بہتے ہوئے سمندر تھے، وہ جن کے ہاتھوں میں بہتے ہوئے سمندر تھے، مقابلہ جو ہوا تشنگی سے ہار گئے، تشنگی سے ہار گئے۔ خیبر شکن کو فاتح کرب و بلا ملا، کرب و بلا کے واسطے مشکل کشا ملا، مشکل کشا کی گود سے حاجت روا ملا، حاجت روا سے باب حوائج کھلا ملا، حاجت روا سے باب حوائج کھلا ملا۔ عباس مرتضیٰ کی تمنا کا نام ہے جو بازوئے حسین علیہ السلام، جو بازوئے حسین علیہ السلام ہے۔ نعرہ سلام۔ موقع ہے شیخ اپنا عقیدہ سنبھال لے، موقع ہے شیخ اپنا عقیدہ سنبھال لے، بغض علی کی آنکھ سے خود کو نکال لے، موقع ہے شیخ اپنا عقیدہ سنبھال لے، بغض علی کی آنکھ سے خود کو نکال لے، کسب حرام چھوڑ دے رزق حلال لے، عشق ولائے مولا علی دل میں ڈال لے، عشق ولائے مولا علی دل میں ڈال لے۔ ارے نیندیں اڑا دی جس نے ستم کے سکون کی، نیندیں اڑا دی جس نے ستم کے سکون کی، وہ ذوالفقار صدیوں سے پیاسی ہے خون کی، وہ ذوالفقار صدیوں سے پیاسی ہے خون کی، جس سے تمہارا شیخ جی بچنا ہے لامحال، چھوڑے گی نہ ہلاک کیے وہ کسی بھی حال، تیری حیات تجھ پہ ہی بن جائے گی بوال، کیا تجھ کو اپنے آپ پہ آتا نہیں خیال، وہ ایسی ویسی تیغ نہیں ذوالفقار ہے، وہ ایسی ویسی تیغ نہیں ذوالفقار ہے، اس پر جناب شیخ بہت تیز دھار ہے، وہ ایسی ویسی تیغ نہیں ذوالفقار ہے، اس پر جناب شیخ بہت تیز دھار ہے ذوالفقار شاہ شہیدہ کی سوگوار، کہتی ہے وہ امام سے چلنے کو بار بار، ہے دشمن حسین سے لڑنے کو بے قرار، ہے دشمن حسین سے لڑنے کو بے قرار، پہلے کرے گی غاصب باغ فدق پہ وار، ہے دشمن حسین سے لڑنے کو بے قرار، پہلے کرے گی غاصب باغ فدق پہ وار، دکھلائے گی وہ بعد میں صورت رسول کو، دکھلائے گی وہ بعد میں صورت رسول کو، مارے گی پہلے غاصب باغ بطول کو، دکھلائے گی وہ بعد میں صورت رسول کو، مارے گی پہلے غاصب باغ بطول کو۔ نعرہ پیش کریں وقت کا خیال رکھتے ہوئے لگا دو۔ اگر زبان سے کہہ دیتی فاطمہ زہرا
अगर जबान से कह देती अगर जबान से कह देती फातिमा जहरा, अली सितारों की जाकर चमक भी ले आते। अगर जबान से कह देती फातिमा जहरा, अली सितारों की जाकर चमक भी ले आते। 2 उंगलियों से उठाया था बाबे खैबर को, तो 1 उंगली से बागे फिदक भी ले आते। 2 उंगलियों से उठाया था बाबे खैबर को। अगर जबान से कह देती फातिमा जहरा, अली सितारों की जाकर चमक भी ले आते। 2 उंगलियों से उठाया था बाबे खैबर को, तो 1 उंगली से बागे फिदक भी ले आते। तो 1 उंगली से बागे फिदक भी ले आते। कि दरे शब्बीर की तुझको फजीलत क्या मैं बतलाऊं, दरे शब्बीर की तुझको फजीलत क्या मैं बतलाऊं, शहीदों का किरदार यहाँ नजराने में मिलता है। दरे शब्बीर की तुझको फजीलत क्या मैं बतलाऊं, शहीदों का किरदार यहाँ नजराने में मिलता है। अलम भी, ताजिया भी, मश्क भी, बेड़ी भी, झूला भी, तबर्रुक करबला का सब अज़ा खाने में मिलता है। ताजिया भी, मश्क भी, बेड़ी भी, झूला भी, अलम भी, ताजिया भी, मश्क भी, बेड़ी भी, झूला भी, तबर्रुक करबला का सब अज़ा खाने में मिलता है। तबर्रुक करबला का सब अज़ा खाने में मिलता है। छीनने के लिए जो नहरे फुरात आए थे, देखिए मौला अब्बास का अलम मंसूब है यहाँ पे, 4 मिसरे अर्ज करता हूँ कि छीनने के लिए जो नहरे फुरात आए थे, छीनने के लिए जो नहरे फुरात आए थे, वो अलमदार से 1 कतरा नहीं छीन सके। छीनने के लिए जो नहरे फुरात आए थे, वो अलमदार से 1 कतरा नहीं छीन सके। हाथ वालों पे तेरी फौज के लानत है यजीद, एक बेहाथ से मशकीज़ा नहीं छीन सके। हाथ वालों पे तेरी फौज के लानत है यजीद, हाथ वालों पे तेरी फौज के लानत है यजीद, एक बेहाथ से मशकीज़ा नहीं छीन सके। एक बेहाथ से मशकीज़ा नहीं छीन सके। कि पंजे का ताज दीन के सरहाने लगा दिए, पंजे का ताज दीन के सरहाने लगा दिए। अब्बास ने अलम में युशाने लगा दिए, पंजे का ताज दीन के सरहाने लगा दिए। अब्बास ने अलम में युशाने लगा दिए। बेशीर रंग से आया तो पूछा रबाब ने, क्या हुरमुला के होश ठिकाने लगा दिए। बेशीर रंग से आया तो पूछा रबाब ने, क्या हुरमुला के होश ठिकाने लगा दिए। तुमने अली के जिक्र से सूरत बिगाड़कर चेहरे पे इश्तिहार पुराने लगा दिए। तुमने अली के जिक्र से सूरत बिगाड़कर चेहरे पे इश्तिहार पुराने लगा दिए। बहलोल का खिलौना खरीदा नहीं गया, दाहों पे हाकिमों ने खजाने लगा दिए। बहलोल का खिलौना खरीदा नहीं गया, दाहों पे हाकिमों ने खजाने लगा दिए। अशकों के मोतियों को पिरोकर बुतूल ने तस्बीह में नए नए दाने लगा दिए। अशकों के मोतियों को पिरोकर बुतूल ने तस्बीह में नए नए दाने लगा दिए। फिर भी वो एक हुसैन से बैत न ले सका, जालिम ने अपने पूरे घराने लगा दिए। हुसैन से बैत न ले सका, जालिम ने अपने पूरे घराने लगा दिए। शोहरत की भूख ने तुम्हें अंधा बना दिया, जिक्र अली के साथ भी गाने लगा दिए। शोहरत की भूख ने तुम्हें अंधा बना दिया, जिक्र अली के साथ भी गाने लगा दिए। अच्छे अच्छे अशार पेश कर रहे थे फहीम साहब, माशाअल्लाह बहुत खूब। 4 मिसरे समाअत फरमाए, बल्कि एक शेर के लिए तो एक शेर की रहमत दे रहा हूँ कि गमे हुसैन से अश्कों को जो भिगाएगा, गमे हुसैन से अश्कों को जो भिगाएगा, हकीकतन वही जन्नत में घर बनाएगा, हकीकतन वही जन्नत में घर बनाएगा। मौलाना मसूफ ने जैसे गुज़िश्ता शब को ये कहा था कि दीवार काबा पे निशान है, और सिलसिले में तो एक शेर जिसकी ये रहमत है कि निशाने आमदे हैदर भी जब मिटा न सका, निशाने आमदे हैदर भी जब मिटा न सका, जहाँ से नामे अली क्या कोई मिटाएगा, जहाँ से नामे अली क्या कोई मिटाएगा। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे से। चंद अशार और देखे कि सुनकर गमे हुसैन जिगर बोलने लगा, सुनकर गमे हुसैन जिगर बोलने लगा, पलकों की झालरों से गुहर बोलने लगा, पलकों की झालरों से गुहर बोलने लगा। और तीनक थी पाक
گھر کی نڈر بولنے لگا، تینت سپاہ گھر کی نڈر بولنے لگا، تھا لشکر عدو میں مگر بولنے لگا، تھا لشکر عدو میں مگر بولنے لگا۔ یہ شعر دیکھیں، قرآن سے متصل ہی رہی آل مصطفیٰ، قرآن سے متصل ہی رہی آل مصطفیٰ، نیزے پہ بھی حسین کا سر بولنے لگا، نیزے پہ بھی حسین کا سر بولنے لگا۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ احسان اس طرح سے ہوا شہ کا جون پر، احسان اس طرح سے ہوا شہ کا جون پر، چہرہ بھی اس کا مثل قمر بولنے لگا، چہرہ بھی اس کا مثل قمر بولنے لگا۔ درود بھیجے محمد والے محمد۔ بار بار گزارش ہے کہ فرش ادا پہ آ جائیں اور بالکل جگہ ہے۔ چار قصے سید سجاد علیہ السلام کے حوالے سے کہ سید سجاد کے خطبوں نے گونگا کر دیا، سید سجاد کے خطبوں نے گونگا کر دیا، چھن رہی تھی بس خاموشی شام کے دربار سے، چھن رہی تھی بس خاموشی شام کے دربار سے۔ اور مجھے دیکھے کہ تھا گلے میں توق ان کے پاؤں میں بیڑی مگر، تھا گلے میں توق ان کے پاؤں میں بیڑی مگر، ظلم پھر بھی ڈر رہا تھا عابد بیمار سے، ظلم پھر بھی ڈر رہا تھا عابد بیمار سے۔ اسی کے ساتھ بڑے معتبانہ انداز میں سرکار سے کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیں اور مجلس کو خطاب۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صلوات آج گفتگو تیسرے مرحلے میں داخل ہو گئی۔ پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے اور بندوں سے مخاطب ہے کہ وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندے تو میرے ذکر کو بلند کر، میرا وعدہ ہے کہ میں تیرے ذکر کو بلند کروں گا۔ اس سلسلے کی جو تمہیدی باتیں تھیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا، اور اب ہماری گفتگو اس پر چل رہی ہے کہ کس ماحول کے اندر آل محمد نے علم اسلام کو بلند کیا اور کس
طرح سے دنیا نے فضائل آل محمد کو مٹانا چاہا، دبانا چاہا، آل محمد کے چاہنے والوں کو ختم کرنا چاہا، دراصل جب آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم وہ فرقہ ہیں کہ جو اپنے خون میں تیر کر باہر نکلیں گے، مگر اپنے خون میں تیر کر باہر تو نکلے ہیں، سر اٹھا کر نکلے ہیں، سر جھکا کر نہیں نکلے۔ دنیا یہ سمجھتی رہی کہ یہ آل محمد کا نام لیتے ہیں، دنیا یہ سمجھتی رہی کہ یہ آل محمد کے فضائل بیان کرتے ہیں، حکومتیں یہ سمجھتی رہی کہ ان کی وجہ سے آل محمد کا ذکر بلند ہو رہا ہے، دنیا یہ سمجھتی رہی، لشکر یہ سمجھتے رہے، صاحب اقتدار یہ سمجھتے رہے کہ یہ جو آل محمد کا تذکرہ ہے وہ ان کرنے والوں کی وجہ سے باقی ہے، تو انہیں سولیوں پر لٹکاؤ، انہیں قید خانوں میں بند کرو، انہیں دیواروں کے اندر زندہ چن ڈالو، انہیں قبروں کے اندر زندہ دفن کر دو۔ چنانچہ تاریخ بھری پڑی ہے، بنی امیہ کی تاریخ ہے، 550 سال کی بنی عباس کی تاریخ ہے، مشق بنا دیے گئے ہم، ہر حاکم ہاتھ میں تلوار لے کر ہمارا سر کاٹتا ہوا آیا، بس یہیں پر آ کر حکومت چوک گئی، وہ یہ سمجھی کہ کیونکہ یہ نام لے رہے ہیں اس لیے ان کا نام بلند ہے، وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ یہ اس لیے زندہ ہے، یہ اس لیے باقی ہے کہ ان کا نام لے رہے ہیں، اس لیے ان نام کے صدقے میں یہ باقی ہے، یہ نام ان کے صدقے میں باقی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، میں آپ کو بتاؤں کہ کن حالات کے اندر آل محمد کا ذکر بلند ہوا۔ شیعوں کی بات جانے دیجئے، جو بڑے بڑے محدثین ہیں، بڑے بڑے، پوری تاریخ ظاہر ہے مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے افراد یہاں پر موجود ہیں، پوری تاریخ موجود ہے کہ ایسے ایسے لوگ، یعنی میں اپنی گفتگو کو تقویت دینے کے لیے صرف ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ امام نسائی، یعنی جن کی کتاب نسائی صحاح ستہ میں شامل ہے، صحاح ستہ یعنی جس میں ہماری سنی بھائیوں کی پوری دین کی اساس ہے، وہ 6 کتابیں جس میں 2 صحیح ہیں اور 4 سنن ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اور 4 سنن اس کے اندر ایک نسائی بھی ہے، تو وہ امام نسائی، اب آپ سمجھ لیں کہ کس لیول کی شخصیت ہے یہ امام نسائی۔ میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس ماحول کو پہلے پہچانیے کہ کس ماحول کے اندر آل محمد کا ذکر باقی رہا، کہ یہ امام نسائی حج کی نیت سے چلے، جب بغداد پہنچے تو بغداد پہنچ کر انہوں نے دیکھا کوئی دن قیام رہا ان کا بغداد میں، تو بغداد میں جب پہنچے تو بغداد پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر تو علی کے نام سے لوگ بغض رکھتے ہیں، علی کی ذات سے لوگ بغض رکھتے ہیں، یہاں تو علی سے واقف ہی نہیں ہے، لوگ علی کی حقیقت ہی نہیں جانتے ہیں، اس لیے کہ شام وہ جگہ ہے۔ ہمیں ایک 3-4 منٹ تمہیدی گفتگو میں لوں گا، اس لیے کہ یہ بھی تاریخی چیزیں ہیں، بچوں کے اذہان میں پڑھی رہنی چاہیے۔ شام وہ جگہ ہے کہ جہاں بغض علی کو اس طرح پرورش کیا گیا تھا کہ شام صبح ہوئی اور صبح حکومت کے آدمی آ کر بچوں کے لیے ہر گھر میں کھلونے بانٹ گئے، اور جب شام کو بچہ سو گیا تو وہ کھلونے واپس لے گئے۔ گھر والوں کو حکم یہ تھا کہ جب بچہ صبح کھلونا معلوم کرے، آپ جانتے ہیں کہ بچہ کھلونا کو کتنا پسند کرتا ہے، اپنے سرانے رکھ کر سوتا ہے، تو اس کو صبح کھلونا ملا، یہ بڑی رغبت سے کھیلا، بڑی خوشی سے کھیلا۔ شام کو سویا، جب صبح کو اس نے والدین سے معلوم کیا کہ ہمارا کھلونا کہاں ہے، تو کہا کہ وہ علی آیا تھا چھین کے لے گیا۔ اس ماحول میں آپ سمجھئے کہ جو بچہ بڑا ہو رہا ہے وہ علی کے خلاف کتنا بغض دل میں لے کر پیدا ہوگا۔ تو جب امام نسائی بغداد پہنچے
تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو حالات بڑے خراب ہیں، یہاں تو علی کی اصلیت سے لوگ واقف نہیں ہیں، یہاں تو بغض علی فرمان چل رہا ہے۔ چنانچہ امام نسائی نے وہاں پر وہی قیام کیا، اور وہی قیام کر کے چند دنوں میں انہوں نے ایک کتاب لکھی خصائص علی کے نام سے، کہ علی کی خصوصیات، علی کی فضیلت۔ یہ کتاب لکھی اور لکھنے کے بعد مسجد میں آئے، جمعہ کا دن تھا، اب ظاہر ہے کہ محدث ہے، امام ہے، لوگ کس قدر تعظیم کرتے ہیں، شہر کے اندر آئے ہیں، پورا شہر صف بنائے ہوئے کھڑا رہتا ہے۔ یہ کتاب لکھنے کے بعد امام نسائی مسجد میں آئے، جمعہ کا دن تھا، جمعہ کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر کہا کہ میں نے جو نئی کتاب تصنیف کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس میں سے تمہیں کچھ پڑھ کر سناؤں۔ چنانچہ امام نسائی نے اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا، امام علی کے فضائل۔ ابھی تھوڑا سا حصہ پڑھا تھا کہ لوگوں کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ وہ کل میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ پہچان ہے کہ جب علی کا نام آتا ہے تو چہرے بگڑنے لگتے ہیں، شجرہ بتانے لگتے ہیں، تو اب چہرے کا رنگ بگڑنے لگا۔ چنانچہ لوگ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہا کہ تم نے علی کے لیے کتاب لکھی، امیر شام کے لیے تم نے کیوں کچھ نہیں لکھا؟ تو انہوں نے پلٹ کر کہا کہ میں اس کے لیے کیا لکھتا؟ کیا میں یہ لکھتا کہ پیغمبر نے اس کے لیے یہ کہا کہ خدا اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے؟ مجھے تو اس کے علاوہ اس کے لیے کوئی بات نظر نہیں آتی جو پیغمبر نے کہی ہو۔ چنانچہ اس محدث کو کہ جسے پلکوں پر بٹھایا تھا لوگوں نے، انہیں اس قدر زد و کوب کیا گیا، اتنا مارا گیا مسجد میں، مار کے مسجد سے نکال دیا گیا، فریکچر ہو گئے، بری طرح سے زخمی ہو گئے۔ اس زخمی حالت میں مسجد سے باہر لے جا کر پھینک دیا گیا، اور جب مسجد سے باہر وہ پھینک دیے گئے تو انہوں نے اپنے جو ساتھی ان کے ساتھ میں آیا تھا اس سے کہا کہ مجھے مکہ لے جاؤ، حجاز لے جاؤ۔ وہاں حجاز لے جایا گیا، اور اسی سال 303 ہجری میں ان زخموں کی تاب میں لا کر ان کا انتقال ہو گیا۔ اب آپ سمجھیے کہ کیسا ماحول ہے علی کے خلاف، کیسا ماحول ہے آل محمد کے خلاف۔ حکومت ان کے ہاتھوں میں ہے، لشکر ان کے ہاتھوں میں ہے، طاقت ان کے ہاتھوں میں ہے، نام پر پہرا ہے، فضائل پر پہرا ہے، کوئی بول نہیں سکتا، کوئی علی کے خلاف، علی کے لیے کوئی حدیث نہیں سنا سکتا، علی کی کوئی فضیلت بیان نہیں کر سکتا۔ ایسا ماحول، اور اس ایسے ماحول میں قرآن نے آواز دی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم ہمارے ذکر کو بلند کرنا، ہم تیرے ذکر کو بلند کریں گے۔ اب عزیزان گرامی، اس ماحول کے اندر علی کے فضائل باقی نہیں رہنے چاہیے تھے۔ اس ماحول میں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، امام نشاپور ایک بڑے محدث ہیں، انہیں گھر میں قید کر دیا گیا اس لیے کہ انہوں نے حضرت علی کے لیے ایک حدیث سنا دی تھی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کس ماحول کے اندر علی کے فضائل پرورش پا رہے ہیں، اور جو نام لینے والے تھے وہ قید خانوں میں رکھے گئے۔ میں ہانگ کانگ جایا کرتا تھا، جب میں اسٹوڈنٹ تھا، بالکل نوعمر تھا، تو عشرے محرم پڑھنے کے لیے میں ہانگ کانگ جایا کرتا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ وہ بالکل میری نوعمری کا زمانہ تھا، تو وہاں جو وہاں کے نوجوان تھے، ظاہر ہے کہ ان سے میری بالکل ہر وقت کی دوستی ہو گئی، ساتھ کھیلتے تھے۔ تو اب دیکھیے بڑا فرق ہے ہمارے یہاں کے بچوں میں اور وہاں کے بچوں میں، اس لیے کہ وہ دوسرے ماحول کے بچے ہیں تو ماں باپ انہیں بڑا دیندار بنا کے رکھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ وہاں کے بچے آزاد خیال ہیں، وہاں ہمارے یہاں سے زیادہ دینی ماحول ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ان سے بچوں سے میری دوستی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ایک بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اب ظاہر ہے کہ وہ ہم عمر لوگوں میں گفتگو ہو رہی ہے، انہوں نے کہا ایک بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے کہ یہ بتائیے کہ ہم نے علی کو اللہ کے حکم سے مانا یا خود ہی مان لیا ہے؟ اللہ کے حکم کے خلاف مانا؟ میں نے کہا کہ ظاہر ہے کہ اللہ کے حکم سے مانا۔ کہا کہ ہم نے جو 12 اماموں کو مانا،
وہ اللہ کے حکم سے مانا. میں نے کہا ہاں اللہ کے حکم سے مانا. کہنے لگے کہ ایک بات بتائیے کہ جب ہم نے اللہ کے حکم سے مانا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ ہمارے اوپر اپنے انعامات کی بارش کر دیتا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومتیں ہمیں ملتی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لشکر ہمارے ہوتے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صاحب اقتدار ہم ہوتے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تاریخ میں ہم حکمراں رہے ہوتے. مگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تاریخ الٹی چل رہی ہے. جو علی کے فضائل پھیلا رہے ہیں انہیں قید خانوں میں رکھا گیا, انہیں سولیوں پر چڑھایا گیا, پھٹا ہوا لباس ان کا مقدر رہا, بھوک سے زرد چہرے ان کا مقدر رہے. اور جو علی کے فضائل مٹانے چلے تھے اللہ نے انہیں حکومت عطا کر دی, اللہ نے انہیں تاج و تخت عطا کر دیا, اللہ نے انہیں لشکر عطا کر دیے, اللہ نے انہیں حکومتیں عطا کر دی. تو کہنے کہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. جب ہم نے اللہ کے حکم سے مانا تھا تو حکومت ہماری ہونی چاہیے تھی, اقتدار ہمارا ہونا چاہیے تھا, لشکر ہمارے ہونا چاہیے تھے, جاؤ حجم ہمارا ہونا چاہیے تھا. میں نے کہا کہ بات تو بالکل صحیح ہے, ہم نے اللہ کے حکم سے مانا تو انعامات ہمیں ملنے چاہیے تھے. اے میرے پروردگار, ہم نے تیرے حکم سے علی کو مانا, ہم نے تیرے حکم سے تاریخ امامت کو مانا, تو اے میرے پروردگار انعامات ہمیں ملے ہوتے, حکومت ہمیں ملی ہوتی, تاج و تخت ہمیں ملا ہوتا, جاؤ حجم ہمیں ملا ہوتا. ہے میرے مالک یہ کیا کہ تم مٹانا چاہتے تھے آل محمد کا ذکر, حکومت تو نے ان کو دے دی, سلطنت ان کو دے دی, طاقت ان کو دے دی, لشکر ان کو دے دیے. اے میرا معبود آخر اس میں مصلحت کیا ہے؟ کہا کہ اگر علی کو ماننا ہے, بھوکے رہ کے ماننے کا حوصلہ ہو تو ماننا, سولی پر لٹک کر ماننے کا حوصلہ ہو تو ماننا, خانے میں رہ کر ماننے کا حوصلہ ہو تو ماننا. میں نے کہا میرے معبود بھوکے رہ کے علی کو مانیں گے, سولیوں پر لٹک کر مانیں گے, قید خانوں میں رہ کے مانیں گے, مگر اپنی یہ مشیت تو بتا دیں کہ آخر وجہ کیا ہے کہ جو علی کے دوست تھے, جو علی کے فضائل کو دنیا میں پھیلانا چاہتے تھے, مقدر میں ان کے قید خانے ہیں, مقدر میں ان کے تلوار ہے, مقدر میں ان کے دیواریں ہیں کہ جن کے اندر چنے جائیں, مقدر میں ان کے وہ قبریں ہیں کہ جن میں زندہ دفن کیے جائیں. اور جو آل محمد کا ذکر مٹانے والے, تو نے حکومت ان کو دے دی, چاہو حجم ان کو دے دیا. کہا کہ ہاں سنو, تمہیں حکومت نہیں دیں گے, تمہیں قید خانے دیں گے, تمہیں سولیاں دیں گے, ہم حکومت ان کو دیں گے جو ذکر علی کو مٹانا چاہتے ہیں. کیوں پروردگار؟ کہا کہ اگر حکومت تمہیں دے دیں تو کل مورخ لکھے گا کہ حکومت کے زور پر علی کو منوایا. حکومت کے زور پر فضائل علی کو منوا لیا, حکومت کے زور پر اہل محمد کی فضیلتوں کو منوا لیا, تو بھوک تمہارا مقدر رہے گی, قید خانے تمہارا مقدر رہیں گے, تم یہ سولیوں کے اوپر لٹکائے جاؤ گے. جو مٹانے والے ہیں حکومت ان کو ملے گی, جو مٹانے والے ہیں تاج ان کو ملے گا, جو مٹانے والے ہیں تخت ان کو ملے گا. یہ فیصلہ تو 1400 سال کے بعد دیکھنا کہ جو مٹانے والے تھے ان کے تاج کہاں ہے, ان کے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایسا ماحول کہ جہاں اپنے ہی محدث کو قتل کر دیا گیا ہے اس لیے کہ وہ فضائل علی بیان کر رہا تھا, وہ حقیقتیں کہ جو پیغمبر نے کہیں تھیں. اب سمجھیے کہ ایسے خطرناک ماحول میں مگر وہ اللہ کا وعدہ تھا, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, اے میرے بندے صلوات پڑھنا محمد اس سے بہتر ایک صلوات تو اللہ کا وعدہ تھا کہ تو نے ہماری
توحید کو بچایا ہے، اب ہم تیرے نام کو بچائیں گے۔ اللہ کو اپنے وعدے کو پورا کرنا ہے۔ اچھا اب گفتگو آگے بڑھے، اس سے پہلے اس پر بھی گفتگو کر لیں کہ اللہ کی توحید کو خطرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی ظاہر ہے کہ اللہ تو ہر طرح کی طاقت رکھتا ہے، اس کی توحید کو کیا خطرہ؟ اب ہم نے جو دیکھا کہ اس کی توحید کو کہاں خطرہ پیدا ہوا، تو ہم نے دیکھا سورہ بقرہ کے اندر اعلان کہ انی جاعلک فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ کس سے کہا؟ فرشتوں سے۔ فرشتوں سے خطاب ہوا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، جب میں اس میں روح پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ یہ اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو، بظاہر فرشتوں کو حکم دیا۔ اچھا عجیب بات ہے کہ قدرت کہہ رہی ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اے میرے پروردگار، جب زمین پر بنا رہا تھا تو زمین پر بنایا ہوتا آسمان پر کیوں بنایا؟ میں توجہ چاہتا ہوں، بھائی زمین پر جو بنانا تھا تو زمین پر بنایا ہوتا، یا آسمان پر کیوں بنایا؟ تو آواز آئی کہ آج پہلی خلافت کو بنایا جا رہا ہے، تو اس لیے میں آج پہلے دن اعلان کر رہا ہوں کہ زمین کا خلیفہ آسمانوں پر بنے گا، زمینوں پر نہیں بنے گا۔ بس عزیزان گرامی، تو اب جب اللہ نے حکم دے دیا تو سب نے سجدہ کیا۔ وہ سب آپ بہتر جانتے ہیں، ظاہر کہ میں تو نتیجے سے آگے نکلنا چاہتا ہوں۔ سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ایکسپلینیشن کال ہوا، تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ اچھا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حکم کس کو دیا تھا؟ ملائکہ کو۔ پالنے والے سارے ملائکہ نے سجدہ کر دیا، ابلیس تو ملک نہیں تھا۔ میں ذرا سا غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ میں اس سے کیوں جواب طلب کیا؟ اس لیے کہ اس کو تو یہ حکم نہیں تھا، تم نے تو اپنے ملائکہ سے کہا تھا کہ جب میں روح پھونکوں تو سجدہ کرنا، تو ظاہر ہے سارے ملائکہ نے کر لیا۔ یہ تو ملک نہیں تھا، یہ تو جن تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا، تو اس سے ایکسپلینیشن کو اور کیسا ہوگا؟ عزیزو، دراصل بات یہ ہے کہ یہاں صرف ملائکہ سے خطاب نہیں تھا، بلکہ ہر طاقت کو یہ حکم تھا۔ علماء کہتے ہیں کہ ہر ملک ظاہر ہے کہ وہ ایک طاقت کا نمائندہ ہوتا ہے، تو جتنی طاقتیں تھیں سب کو یہ حکم تھا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اسی لیے پوری کائنات سجدہ کر رہی تھی، اور ظاہر ہے کہ اگر یہ حکم ابلیس کو نہ ہوتا تو وہ پلٹ کر یہ کہتا کہ پالنے والے تو نے تو ملائکہ کو حکم دیا تھا، مجھے تو یہ حکم تھا نہیں۔ اس نے یہ تو نہیں کہا، اس نے تو جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ یہ آگ سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے۔ بھئی یہی ہے نا قرآن کا کہ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے وجہ تو بیان کی، وجہ بیان اس نے یہ کی کہ اے پالنے والے تم نے اسے مٹی سے بنایا ہے اور میں آگ سے بنا ہوا ہوں۔ عزیزوں توجہ چاہتا ہوں کہ ابلیس نے اللہ کو جو اپنی صفائی میں کہا وہ یہ کہ تو نے اسے حقیر شے سے بنایا ہے۔ اس کی نگاہوں میں مٹی حقیر تھی، اور ظاہر ہے کہ بنانے والا خدا، آگ کو بھی اس نے بنایا، مٹی کو بھی اس نے بنایا، مگر وہ کہہ رہا ہے کہ تو نے اسے حقیر شے سے بنایا ہے، لہذا میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ میری فطرت بلند ہونے کی ہے، اس کی فطرت پست ہونے کی ہے۔ عزیزو دراصل بات یہ ہے کہ ابلیس نے میٹیریل دیکھا، نسبت نہیں دیکھی۔ ابلیس نے میٹیریل دیکھا، نسبت نہیں دیکھی کہ نسبت کس کی طرف ہے۔ عزیزو آج بھی سلسلہ یہی ہے کہ اگر کسی کو تعزیے کے اندر کاغذ اور بانس نظر آئے تو وہ میٹیریل دیکھ رہا ہے، نسبت نہیں دیکھ رہا۔
اور اس سے کہا کہ نکل جا میری بارگاہ سے، مردود ہوا تو اس نے کہا ٹھیک ہے نکل جائیں گے، مگر پالنے والے مجھے وقت معلوم تک کی مہلت دے دے، اور وقت معلوم تک کی مہلت اللہ نے دے دی۔ یہ وقت معلوم تک کی مہلت کیوں دی اللہ نے؟ یہ اس لیے دی کہ اب تک جو اس نے عبادتیں کی ہیں اللہ نے اس کا اجر وحی دے کر ختم کر دیا، وہی پر اس کا اجر ختم ہو گیا تھا۔ وقت معلوم تک کی 2000 سال کا ایک سجدہ ابلیس کا، کہا ہمیں وقت معلوم تک کی تجھے مہلت دے دی۔ اب وہ وہاں سے یہ کہہ کے چلا کہ میں بہکاؤں گا تیرے بندوں کو۔ تمام واقعہ بیان کرنے کے بعد اب اس چیز کے اندر ذرا سے زیادہ دیر ہو گئی، اس لیے دوبارہ مجھے ایک نتیجہ نکالنا تھا، میری منزل تو اس سے آگے ہے۔ ایک ذرا صلوات پڑھیے محمد۔ پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ تو تھا ہی کافروں میں۔ کانا صیغہ ماضی ہے، کانا کنتو یہ سب صیغہ ماضی ہے، تو کانا من الکافرین کہ وہ تو تھا ہی کافروں میں، یعنی انکار سجدہ نے کافر نہیں بنایا، اس کا ماضی کافر تھا۔ اے پروردگار، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تجھے سجدہ کر رہا ہے، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تیری عبادت کر رہا ہے، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تیری تسبیح کر رہا ہے، تو کہتا ہے کہ وہ تو تھا ہی کافروں میں۔ اے پروردگار، اس کا کفر ہماری نگاہوں سے چھپا ہوا تھا، تو تو عالم الغیب ہے، تو جانتا تھا کہ کافر ہے، تو نے صف ملائکہ میں لا کر بٹھایا کیوں؟ تو نے اسے پروموشن دیا کیوں؟ تو کہا کہ صف ملائکہ میں اسی لیے تو لا کے بٹھایا کہ اگر صف ملائکہ میں لا کے نہ بٹھایا ہوتا اور آج یہ نوبت نہ آئی ہوتی کہ ملائکہ کو سجدہ کرایا جاتا تو کفر ابلیس کا پردہ چاک نہ ہوتا۔ کفر ابلیس کا پردہ چاک کرنے کے لیے یہاں تک لے کے آئے تو قرآن نے کہا کانا من الکافرین، وہ تو تھا ہی کافروں میں، سجدہ کر رہا تھا مگر کافر تھا، تسبیح کر رہا تھا مگر کافر تھا، اللہ کی عبادت کر رہا تھا مگر کافر تھا۔ بھائی کل کا ابلیس کر سجدہ کر کے کافر ہو سکتا ہے، آج کا مسلمان سجدہ کر کے ہو سکتا ہے۔ نکلا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تو اس نے بہکایا، اس نے فرعون بنایا، اس نے نمرود بنایا، اس نے شداد بنایا۔ اللہ نے معاشرے کی اصلاح کے لیے نبیوں کو بھیجا، ان نبیوں نے محنتیں کر کے فرعون کی کوشش کو ناکام کیا، نمرود کی کوشش کو ناکام کیا، اللہ کی توحید کو اس معاشرے کے اندر بلند کیا۔ عزیزوں میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ ان نبیوں نے اپنی محنتوں سے، ابلیس نے نمرودیت پیدا کی، شدادیت پیدا کی، اللہ کے نبیوں نے اپنی قربانیاں دے کر معاشرے کے اندر اللہ کی توحید کا پرچم بلند کیا۔ تو جب معاشرہ سدھر گیا، اب کوئی نمرود نہیں ہے، اب کوئی خود کو خدا کہنے والا موجود نہیں ہے، اب معاشرے کے اندر کوئی خود کو خدا نہیں کہہ سکتا، تو اس نے کہا کہ اچھا یہ انسان میرے ہاتھ سے نکل گیا ان نبیوں کی کوشش سے، تو اچھا میں اب معاشرے کو اور زیادہ زوال میں لے جاؤں گا۔ ابھی تک انسان کو خدا کہلواتا تھا، اب پتھروں کو خدا کہلواؤں گا، اب پتھروں کو خدا کہلواؤں گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بت پرستی کا دور آ گیا، انسان اور زیادہ پستی میں چلا گیا۔ جب اور زیادہ پستی میں چلا گیا تو ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ سرکار رسالت میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ آیا، اور اس گھٹا ڈوب اندھیرے کے اندر ہمارے پیغمبر نے اپنی محنتوں سے توحید کا چراغ جلا دیا۔ تو اب اس ابلیس نے کہا کہ اچھا یہ معاشرہ پھر بدل
تو اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے، یہ جو فتح مکہ کے اوور نائٹ مسلمان ہیں، یہ جو فتح مکہ کے اوور نائٹ مسلمان ہیں کہ جن کی زبان کے اوپر کلمہ ہے دل تک نہیں پہنچا ہے، یہ میرا سب سے اچھا شکار ہے، میں ان کے اندر فرعون کو لے جا کے بٹھا دوں گا، میں ان میں شداد کو پیدا کر دوں گا، میں ان میں نمرود کو پیدا کر دوں گا۔ عزیزان گرامی، اس ماحول کے اندر اسلام فرمان چاہا کہ ایک لابی ہے کہ جو اسلام کی مخالفت کر رہی ہے، اور یہ آل محمد ہیں کہ جنہیں ساتھ لے کر پیغمبر چلے۔ اس لیے بھی جیسا میں نے شروع کے جناب سے عرض کیا تھا کہ پیغمبر اور ہمارے دوسرے انبیاء کے اندر فرق یہ ہے کہ ان کے بعد کوئی ان کی شریعت کو بچانے والا نہ تھا، یہ کہنے والا نہ تھا کہ ابراہیم نے کب آتش پرستی کی تعلیم دی ہے، عیسیٰ نے کب خود کو خدا کا بیٹا کہا ہے، مگر ہمارے پیغمبر نے کہا کہ میں دین پھیلا کر بھی جاؤں گا، دین کے محافظ چھوڑ کر بھی جاؤں گا۔ تو صلوات پڑھیں محمد۔ چنانچہ عزیزان گرامی، نبوت ختم ہوئی، مگر نبوت کے ساتھ سلسلہ امامت شروع ہوا۔ اب نبی کا کام ہے تبلیغ کرنا، امامت کا کام ہے تحفظ دین کرنا۔ نبی مبلغ ہیں، قانون بنایا نہیں ہے، اللہ مقنن دین ہے، اللہ کا قانون ہے۔ نبی مبلغ دین ہے، انہوں نے تبلیغ کی ہے، امامت محافظ دین ہے۔ عزیزوں، عالم اسلام میں متفقہ علیہ حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، عالم اسلام میں یہ معاملہ ہرگز کنٹروورشل نہیں ہے، اختلافی نہیں ہے۔ جتنے مکاتب فکر ہیں، جتنے اسکول آف تھاٹ ہیں، بڑے سے بڑے عالم کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ میرے پیش نظر ہر مکتب فکر کی حدیث کا موجود ہے۔ مسلم بین الفریقین حدیث ہے جسے تمام محدثین نے لکھا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، 12 خلفاء ہوں گے، کہیں خلفاء کا لفظ ہے، کہیں جانشین کا لفظ ہے، اور پیغمبر نے سب کے نام بھی بتائے، سب کی ولدیت بھی بتائی۔ تمام عالم اسلام میں چیلنج کر رہا ہوں عزیزوں، عالم اسلام میں کوئی ایک مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جس کا یہ عقیدہ نہ ہو کہ وہ 12 امام والا نہیں ہے، 12 خلفاء والا نہیں ہے۔ اس لیے جو محدثین نے لکھ دیا اور یہ اصول کے اندر شامل ہو گیا، اصول دین میں، کہ پیغمبر کے بعد 12 خلفاء ہوں گے اور سب کے اوپر ایمان رکھنا ہوگا۔ اب عزیزان گرامی، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اب ایک میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، کل اس کا نتیجہ مجھے بتائیے گا کہ صبح کی نماز کے بعد کسی مسجد کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہو جائیے گا، اور جب نماز کے بعد وہاں سے نکلنے لگے نمازی، تو کسی لے مین کی بات نہیں کر رہا ہوں، مزدور کی یا ٹانگا چلانے والے کی، جو کوئی پڑھا لکھا آدمی آئے، امام صاحب باہر آئیں، کوئی ایسا شخص آپ کو نظر آئے کہ جو دین دار ہو، دین کے اوپر نگاہ رکھتا ہو، اس سے یہ کہیے گا کہ بھیا اپنے 12 اماموں کے 12 خلفاء کے نام بتاؤ، تو وہ فوراً پلٹ کر کہے گا کہ ہم 12 والے نہیں ہیں، 12 والے وہاں رہتے ہیں۔ اب یہ تجربہ کر کے دیکھیے گا، مجھے کل بتائیے بھائی، صلوات پڑھیں محمد۔ جب آپ یہ کہیں گے کہ بھیا 12 اماموں کے 12 خلفاء کے نام بتاؤ، تو پیغمبر نے بتائے، تو وہ فوراً کہے گا کہ ہم 12 والے نہیں ہیں، 12 والے وہاں رہتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ پورے عالم اسلام میں ہم خود بھی اثنا عشری کہلاتے ہیں، دوسرے بھی ہمیں اثنا عشری کہتے ہیں، 12 والے۔ تو وہ یہ تسلیم نہیں کرے گا کہ میں 12 والا ہوں، وہ کہے گا کہ وہ وہاں رہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اب میں آپ کو پلٹ کے دعوت دیتا ہوں کہ اس
اس مجمع میں جو سب سے چھوٹا بچہ ہے اسے کھڑا کیجیے، اسے کہیے کہ 12 اماموں کے نام بتاؤ، پہلے سے شروع کرے گا آخر پر آ کر رکے گا۔ بچے کو سونے میں چھجوڑ کر پوچھئے، پہلے سے شروع کرے گا آخر پر آ کر رکے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس نے تتلا کر بولنا شروع کیا تو ماں نے سب سے پہلے اسے یہ سکھایا کہ کہو امام 12، اور اس نے تتلاتی ہوئی زبان سے کہا کہ امام بالا، یعنی تحت الشعور میں یہ بات پڑ گئی کہ ہمارے امام بلند و بالا۔ صلوات پر محمد۔ اسی لیے صادق آل محمد نے فرمایا ہے کہ جب تمہارے دل ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرے تو اپنی ماؤں کو دعا دینا۔ صلوات پر محمد۔ اور اب جیسے جیسے بچہ بولنے لگا تو ماں نے 12 اماموں کے نام سکھا دیے، ماں نے 12 اماموں کے نام سکھائے۔ مسجد میں گیا تو 12 اماموں کے نام محراب میں لکھے ہوئے دیکھے۔ دینیات پڑھانے کے لیے مولوی صاحب آئے تو جو کتاب انہوں نے کھولی اس میں 12 اماموں کے نام تھے۔ مجلس کے اندر آئے تو 12 اماموں کے نام سنے۔ عزیزو، ہم 12 امام والے دوسروں کے ذریعے بھی کہلاتے ہیں، خود بھی کہلاتے ہیں۔ اچھا، ہمارے جو 12 امام ہیں وہ 12 امام 1400 سال سے آج تک ایک ہی چلے آ رہے ہیں۔ ذرا سا توجہ کیجیے گا میری بات پر۔ یعنی جو میرے 12 امام ہیں وہی میرے باپ کے بھی تھے، وہی میرے دادا کے بھی تھے، 200 سال پہلے والے لوگوں کے بھی وہی 12 امام تھے، 500 سال پہلے والوں کے بھی وہی 12 امام تھے۔ یعنی ہمارے امام بدلے نہیں۔ وہاں یہ عقیدہ بھی پتہ نہیں ہے لوگوں کو کہ ہم بھی 12 والے ہیں۔ یہاں ہمارا بچہ بھی جانتا ہے کہ وہ کون ہے 12 کہ جنہیں پیغمبر بتا کر گئے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ہم جو امام مان رہے ہیں 12 امام، وہ 1400 سال سے آج تک اسی طرح مانتے آ رہے ہیں۔ ہمارے ہم کوئی امام بدلا نہیں ہے، بدل ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ہمیں تو یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ حسن کی جگہ علی کو رکھ دیں، علی کی جگہ حسن کو رکھ دیں۔ وہ تو ہم اسی سیریت میں ماننے کے لیے پابند ہیں۔ کیوں؟ آخر کیوں 1400 سال سے یہ فہرست بدلی کیوں نہیں؟ میں بتا دوں کیوں نہیں بدلی۔ اس لیے کہ ہمیں بنانے کا اختیار نہیں ہے، بنے ہوئے مانے ہیں۔ ہم نے بنے بنائے مانے، ہمیں بنانے کا اختیار نہیں ہے۔ جہاں بنانے کا اختیار مل گیا، آپ سنیے کہ وہاں والوں کو پتہ کیوں نہیں ہے کہ ہم بھی 12 والے ہیں۔ اس لیے کہ جہاں بنانے کا اختیار مل گیا وہاں 12 اماموں کی فہرستیں بدلتی چلی گئیں۔ ان عالم کے یہ 12 امام ہیں، ان عالم کے وہ 12 امام ہیں، 75 عالموں کی 75 فہرستیں تیار ہو گئی۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کوئی عالم اسلام میں ایسی فہرست نہیں ہے۔ میں بڑی سخت منزل سے نکل رہا ہوں، ذرا سا میرا ساتھ دیجیے گا۔ ایک باآواز بلند صلوات پڑھیے۔ ہمارے علاوہ کوئی ایسی فہرست نہیں ہے کہ جو 12 کی تعداد پوری کر دے۔ اس لیے کہ عالم اسلام پریشان ہے۔ اگر خلفائے راشدین کی فہرست پیش کی جائے تو 4، اگر ان میں بنی امیہ کو لگا دیا جائے تو 13، 12 کی تعداد پوری نہیں ہوتی۔ اگر ان میں بنی عباس کو شامل کر دیا جائے تو 35 کے قریب، 35 سے 34۔ وہاں پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ 12 چھوڑ کر جا رہا ہوں، 12 جانشین ہوں گے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ عزیزو، نتیجہ یہ ہوا کہ علماء نے فہرستیں بنائی مگر 12 کی فہرست نہ بنا پائے، اس لیے کہ بنانے والے اور ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے اور تو جیسے جیسے سمجھ میں آتا رہا فہرستیں بدلتی رہی۔ اب عزیزان گرامی، میں صرف ایک عالم کی فہرست آپ کی خدمت میں پیش کروں
تاکہ آپ کی سمجھ میں یہ آ جائے کہ ادھر والوں سے چھپایا کیوں گیا. ہمارے ہاں عقیدہ بتایا گیا, ادھر عقیدہ چھپایا گیا. چھپایا کیوں گیا؟ ایک فہرست آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ چھپایا کیوں گیا. ایک صلوات پڑھ لیجیے. علامہ جلال الدین سیوطی عالم اسلام کی بہت بڑی شخصیت, مورخ بھی ہیں, مفسر قرآن بھی ہیں, بہت بڑے محدث بھی ہیں, بڑا اعلیٰ مقام ہے. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کا انہوں نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں جو 12 اماموں کی فہرست لکھی ہے, وہ فہرست آپ کی خدمت میں پیش کر دوں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ چھپایا کیوں گیا. خلفائے راشدین 4, حضرت معاویہ 5, حضرت یزید 6, اس کے بعد میں عبد الملک, پھر عبد الملک ابن مروان, اس کے بعد میں اس کے 4 بیٹے, اور بیچ میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز. یہ ہے ان کے 12 اماموں کی فہرست. بھائی کسی طرح سے کھینچ کھانچ کر 5 تک تو لائے, مگر جب امت کے سامنے یزید کو خلیفہ پیش کیا گیا تو ہم نوجوان نے کہا کہ کیا اسے بھی ماننا پڑے گا؟ تو کہا اسے بھی ماننا ہوگا, اس لیے کہ یہ تو اسی سسٹم سے نکلا ہوا ہے, ماننا ہوگا. اب نوجوان نے بغاوت کی, اس نے کہا کہ ہم تو یزید کو نہیں مانیں گے. کہا بھائی کیوں نہیں مانو گے یزید کو؟ کہا فاسق ہے, فاجر ہے, فرزند رسول کا قاتل ہے. اچھا اگر فاسق ہے تو کسی فاسق کو نہ مانو. بھائی اگر یہی کرائیٹیریا ہے کہ فاسق ہے تو پھر خلافت کے سلسلے میں کوئی فاسق نہیں ہونا چاہیے. عزیزان گرامی, کہ ہم تو نہ مانیں گے, فاسق ہے, فاجر ہے, شرابی ہے, فرزند رسول کا قاتل ہے. امت بگڑ گئی. جب امت کو بگڑتے ہوئے دیکھا گیا تو فہرست بھی دبا دی گئی, عقیدہ بھی دبا دیا گیا. ایک صلوات پڑھے محمد. کہ ہم تو نہ مانیں گے یزید کو. اچھا یزید کو نہیں مانو گے تو کسے مانو گے؟ کہ ہم تو حضرت حسین رضی اللہ کو مانیں گے. بھائی اگر حسین کو مانو گے تو حسین تو ایک زنجیر کی کڑی ہے. اگر حسین کو مانو گے تو حسین تو باپ کو بھی منوائے گا, بیٹے کو بھی منوائے گا. کیا کہنا, کیا کہنا. صلوات پڑھے محمد. یہ تو ایک زنجیر ہے, یا ادھر کی زنجیر میں چلے جاؤ یا ادھر کی زنجیر میں پڑ جاؤ. صلوات پڑھے محمد. یہ تو فرزند رسول کا قاتل ایسا نہیں مانیں گے. یہ جو کبھی کبھی آپ دبی آوازیں سنتے ہیں کہ بھائی یزید کو برا نہیں کہنا چاہیے, غریب پر لعنت نہیں کرنی چاہیے, یہ جو دبی آوازیں کبھی کبھی اس لیے کہ اب کھلے عام کہنے کی پوزیشن میں تو حسین نے کسی کو چھوڑا نہیں. اتنے گہرے ذلت کے غار میں یزید کو گرایا ہے کہ وہاں سے اٹھانے کی کوششیں تو بہت ہوئی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اٹھانے کی کوششیں نہ ہوئی, کوششیں تو بہت ہوئی ہیں, مگر المیہ یہ ہے کہ اٹھا کوئی نہیں پاتا, اٹھانے والا خود اس کے برابر جاتا ہے. تو یہ جو دبی آوازیں ہیں کہ یزید پر لعنت نہیں کرنا چاہیے. کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ کہا کیا پتا خدا بخشے دے, اس لیے تو وہ بڑا غفور رحیم ہے, اس لیے تو وہ بڑا غفور رحیم ہے, رحم کرنے والا ہے. ظاہر کہ آخرت کے معاملات اس کے ہاتھ میں ہیں, تو لعنت نہیں کرنی چاہیے, اس لیے کہ لعنت کر کے گناہگار ہوگا آدمی اگر اللہ نے بخش دیا. ہاں بالکل صحیح ہے. بھائی فرعون کو بھی برا نہیں کہنا چاہیے, کیا پتا خدا بخش دے. نمرود کو بھی نہیں برا کہنا چاہیے, کیا خود پتا خدا بخش دے. اور تبت یدا کی آیت بھی قرآن میں سے نہیں پڑھنی چاہیے, کیا پتا خدا بخش دے. اس لیے کہ وہ اس کی جو رحمت ہے وہ تو بڑی بے ترتیب ہے, نہ جانے کس کے اوپر چلی جائے, تو نہ کہنا چاہیے. کہنا کہ بھائی اس لیے کہ لعنت کا معاملہ
बड़ा नाजुक है, कहना नहीं चाहिए, इसलिए कि अगर लानत कही जाए और लानत का सामने वाला मुस्तहिक ना हो तो पलट कर उस पर आती है कि जो कह रहा है अच्छा ठीक है अल्लाह बख्श देगा, बड़ा गफूर रहीम है, तो ठीक है हमें लानत कहने दीजिए, इसलिए कि जो खुदा यजीद को बख्श देगा वो यजीद पर लानत कहने वाले को भी बख्श देगा। ये आप समझ रहे हैं कि मामला क्या है? भाई ये जो यजीद की हिमायत में आवाज उठती है, ये समझ रहे हैं मामला क्या है? मामला ये देखिए, यहाँ पे कोई बदमाश आ गया, किसी को पता नहीं है कि कहाँ से आया है, कौन है, बड़ा खतरनाक, हर दुकानदार से उसने माहाना पैसे बांध लिए, बड़ा उसका यहाँ पर आतंक छा गया चारों तरफ, हर एक परेशान, मगर हर एक को रंगदारी उधर देनी, बड़े लोग परेशान हुए। अब वो एक दिन उसने मर्डर कर दिया किसी का, पुलिस आई उठाकर ले गई, मुकदमा चला, जज ने फांसी की सजा सुनाई, ले जाकर फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनके लड़के ने भी मर्डर किया, और हमने देखा कि यहाँ से वहां तक गाड़ियां दौड़ रही हैं, दिल्ली तक, सुप्रीम कोर्ट तक नोट बिछाए जा रहे हैं, जितने बड़े बड़े वकील हैं सब खड़े कर दिए गए। हमने कहा कि बड़े अफसोस की बात है कि उस बेचारे को फांसी पर लटका दिया गया, कोई उसके हक में नहीं उठा, और ये इसके लिए देखिए कि किस कदर भागदौड़ हो रही है। अजीजों, जब मैंने ये कहा कि उस बेचारे को फांसी पर लटका दिया गया, किसी ने सरदार भी नहीं भरी, और इसके लिए देखिए कि कितनी कोशिश हो रही है, कहने के अरे दीवाने हुए हो। मैंने कहा क्या मतलब? कहने के अरे भाई वो कौन था, क्या था, उसका ना कोई चाहने वाला था, ना उसका कोई वारिस था, ना उसके खानदान वाला था, ले जाकर चढ़ा दिया गया फांसी के ऊपर। उसके लिए कौन बोले, उसके लिए कौन गिरिया करे, उसकी हिमायत में कौन खड़ा हो? ये तो पूरे खानदान वाला है, खानदान वाले तो इसके हक में आएंगे जरूर। अब समझ में आया आपकी कि ये यजीद के खानदान वाले बोल रहे हैं, यजीद के खानदान वाले हैं जो बोल रहे हैं, उसकी हिफाजत कर रहे। सलावत पढ़ो मोहम्मद। अजीज़ान गिरामी, तो आले मोहम्मद का जिक्र मुखालिफ माहौल में परवान चढ़ा, इसलिए परवान चढ़ाने वाले और इस जिक्र को बाकी रखने वाले कोई दुनियावी लोग न थे, दुनियावी ताकत न थी, बल्कि ये ताकत वो ताकत थी कि जो कुन फयकून की ताकत रखती। अजीजों, मैं बाबे फजाइल को खत्म करने से पहले, बंद करने से पहले आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। तारीख इस्लाम के दो बड़े वाक़यात हैं। एक गदीर तारीख इस्लाम का बड़ा वाक़या है और एक करबला तारीख इस्लाम का बड़ा वाक़या है। 5 मिनट शायद मजलिस ताख़ीर हो जाए, लेकिन एक ज़रूरी पैगाम है, इसे अर्ज़ कर दूँ। एक मिनट उनके सलावत पढ़ें। सलावत ऐसी भेजिए कि तारीख़ इस्लाम के ये दो बड़े वाक़यात हैं। एक गदीर बड़ा वाक़या है, एक करबला बड़ा वाक़या। गदीर, मैं पूरी ताकत के साथ आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर मेरे पास दामने वक्त में गुंजाइश होती तो मैं बहुत दलीलें आपको इस सिलसिले के अंदर देता कि गदीर को हाईलाइट करने के लिए, गदीर को नुमाया करने के लिए पैगंबर ने अपनी पूरी ताकत सर्फ कर दी। यानी किसी काम में अल्लाह के रसूल ने इतना एहतमाम नहीं किया जितना गदीर को हाईलाइट करने के लिए किया। अपने वक्त का सबसे बड़ा मजमा जमा किया, 1,24,000 हाजी, यानी आज तो 40 लाख
का मजमा हो जाता है 50 लाख का। मगर अगर उस वक्त मुसलमानों के रेशे में आप देखें तो आज के 40-50 लाख उस वक्त के 1,24,000 का मुकाबला नहीं कर सकते रेशों के एतबार में। उस वक्त मुसलमान थे कि नहीं? 1,24,000 का मजमा पैगंबर ने जमा किया। और फिर सिर्फ यही नहीं कि मुसलमानों को बुलाया हो। मैं क्या ऐसा हूँ दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, गलत वक्त के ऊपर मैंने ये टॉपिक छेड़ दिया। पैगंबर ने ईसाई जो कलीसिया थे उनको भी दावतनामा भेजा कि वो आए और देखें। चुनांचे ईसाइयों की जो 3 बड़ी तारीखें हैं